بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے عوام کو بڑا ریلیف دیا گیا ہے۔ پیٹرول 9 روپے سستا کر دیا گیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ ان کی جانب سے کیا کہا گیا، آئیے جانتے ہیں۔ ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے 7 روپے فی لیٹر کمی کی جا رہی ہے آج رات سے، اور اس کی جو موجودہ قیمت ہے 260 روپے 50 پیسے فی لیٹر، اس کو 7 روپے کی کمی کے ساتھ اس کو 253 روپے 50 پیسے کیا جا رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمت 9 روپے کی کمی کے ساتھ 253 روپے فی لیٹر، اور ڈیزل کی قیمت فی لیٹر 7 روپے کی کمی کے ساتھ 253 روپے 50 پیسے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو عوام نے خوشائند قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حکومت کا یہ اقدام ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ امید ہے کہ حکومت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی کرے گی۔ لوگوں کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ مزید بہتری آنی چاہیے، اور اس میں بھی اور کیا کہہ سکتے ہیں، آگے عوام کا برا حال ہے۔ 9 روپے کی ہے، اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پیٹرول سستا ہو۔ فائدہ تو ہے نا، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فائدہ نہیں ہے، فائدہ تو 1-1 روپے سے ہوتا ہے، مگر یہ ذرا اور ڈسکاؤنٹ مل جاتی تو بہتر ہوتا۔ جو ہے نیچے لانا چاہیے، اس کے بعد ہی جو ہے غریب عوام جو ہے نا اس کے لیے کوئی فائدہ ہوگا، ادروائز 9 روپے کا کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا۔ میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ سستا کرنا چاہیے، یہ تو 9 روپے تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں 150 تک جانا چاہیے۔ عام انتخابات کی تیاریوں کے پیش نظر لاہور ایک بار پھر ملک کی سیاست کا محور بن گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف زرداری کی ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے عام انتخابات اور نگران سیٹ اپ سمیت آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ملاقات میں عام انتخابات بروقت کروانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف زرداری کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے عام انتخابات اور نگران سیٹ اپ سمیت آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی گفتگو کی۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف اور آصف زرداری نے عام انتخابات بروقت کروانے پر اتفاق کر لیا۔ موجودہ اسمبلی کی مدت سے متعلق حتمی تاریخ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سابق صدر آصف زرداری نے موجودہ اسمبلیوں کی مدت اگست کے دوسرے ہفتے میں ختم کرنے کی تجویز دی۔ وزیر اعظم نے اس تجویز پر دیگر اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات کے دوران سابق صدر آصف زرداری نے وزیر اعظم کے IMF سے امدادی پیکج منظور کروانے میں کلیدی کردار کو سراہا۔ سابق صدر نے کہا کہ گزشتہ حکومت کی طرف سے معیشت کی بربادی کے لیے بچھائی گئی بارودی سرنگیں صاف کر رہے ہیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری ساری توجہ معیشت کی مضبوطی پر ہے۔ اللہ کی مہربانی سے کامیابیاں مل رہی ہیں۔ ملک سے انتشار اور فتنے کی سیاست کا جڑ سے خاتمہ کر کے سیاسی استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ملک کو ڈیفالٹ کرنے والوں کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا کر ملک کی خدمت کی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر 14 ارب ڈالرز پر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے سیاسی مفادات کی خاطر ملکی مفادات کو داؤ پر لگا دیا۔ بجلی مہنگی کرنا IMF کی شرط ہے، مگر گردشی قرضوں کی وجہ سے ہماری ضرورت بھی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، جانیے اس رپورٹ میں۔ اس ملک کو اگر چلانا ہے تو پیار محبت سے سیاستدان، بیوروکریٹس، عدلیہ اور یہ ادارے مل کر ایک قوم کی منزل ہے، اس کو جو طے ہوئی ہے اس کو لے کر چلیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لاہور چیمبر آف کامرس میں تاجروں سے گفتگو۔ کاروباری افراد کو ملکی مسائل، IMF شرائط اور معاشی پلان سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے جہاں معاشی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی، وہیں تاجروں کو ٹیکس ادا کرنے کی بھی تلقین کی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ زر مبادلہ کے ذخائر 14 ارب ڈالر پر پہنچ گئے۔ بجلی مہنگی کرنا IMF کی شرط ہے۔ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے میں سب نے حصہ ڈالا۔ چین نے گزشتہ 3 سے 4 ماہ میں 5 ارب ڈالر دیے ہیں۔ الحمدللہ 2 ارب ڈالر سعودی عرب سے ہمارے قومی خزانے میں آ چکے ہیں۔ 1 ارب ڈالر UAE سے ہمارے قومی خزانے میں آ چکا ہے۔ پرسوں IMF کا 1.2 بلین ڈالر وہ آ چکا ہے۔ وزیر اعظم نے سابق حکومت کے فیصلوں کو معیشت کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی مفادات کی خاطر ملکی مفاد کو داؤ پر لگایا گیا۔ پچھلی حکومت نے جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کو ایک کاری ضرب لگائی تھی، 15 مہینوں میں ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو پہلے جو ڈیمیج ہو گئے تھے ان کو ریپیئر کرنے میں
और उनको नॉर्मलाइज करने में दिन रात एक किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि सनत और तिजारत को सहूलियात देना हुकूमत का फ़र्ज़ है। आज हमें मुश्किलात का सामना है, कुर्बानियों से भरे सफ़र के लिए सबको तैयार रहना होगा। हमें निज़ाम में इस्लाहात के लिए सिर्फ 9 माह का वक्त मिला। कायद नून लीग नवाज शरीफ की जानिब से PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से राबता किया गया। मुल्क की सियासी सूरत हाल और निगरान सेटअप से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी कराई कि तमाम अहम सियासी फैसलों पर आपको एतमाद में लेकर चलेंगे। उन्होंने दुबई में साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात की भी वजाहत कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता, मुल्क की सियासी सूरत हाल और निगरान सेटअप पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी कराई कि तमाम अहम सियासी फैसलों पर उनको एतमाद में लेकर चलेंगे। नवाज शरीफ ने सरबराह JUICA को बताया कि अभी भी PDM का हिस्सा हैं, निगरान सेटअप समेत तमाम उमूर पर मुशावरत होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में अहम फैसलों से मुतालिक मुसलसल मुशावरत पर भी इत्तेफाक किया। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते के बाद वज़ीर आज़म को जल्द तमाम इत्तेहादी सरबराहान का इजलास बुलाने की हिदायत की। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने दुबई में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की। वजाहत करते हुए कहा कि मामूल की मुलाकात थी जिसमें मुल्की मसाइल और सियासी उमूर पर मुशावरत हुई। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रख दिया। खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें की गईं, हमने तब्दीली के नाम पर तबाही भी देखी है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं आफ्ताब मुगीरी की इस रिपोर्ट में। धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संग बुनियाद रख दिया गया। तकरीब में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और मंसूबे का संग बुनियाद रखा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध हुकूमत को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी का एक और मंसूबा अवाम के सामने है। बाकी लोग बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी करके दिखाती है। हमने तब्दीली के नाम पर तबाही भी देखी है। जो ऑर्गेनिक सियासी जमातें हैं वो तो नाकाम हुए हैं और एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है। और तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और आपने साबित कर लिया कि बाकी तो बातें करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखाती है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इस प्रोजेक्ट से 1,50,000 रोजगार के मौके मिलेंगे। धाबेजी की लोकेशन कराची पोर्ट और CPEC के नजदीक है। जल्द आला क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे। धाबेजी के ये एडवांटेज है कि जो हमारा लोकेशन है वो कराची पोर्ट के भी नज़दीक है, वो CPEC का भी लाइन में हम हैं और जो कराची शहर है उसके साथ भी हम बिल्कुल ही नज़दीक हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जब मिलेंगे, हमारा जो ZKB का पार्टनर्स हैं वो अपना जो आला क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कोरोना से निपटने के दौरान और उसके बाद पाकिस्तान बिलखुसूस सिंध मईशत की बहाली के लिए साबित कदम और मुतहर्रिक रहा। धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस मकसद के लिए हमारी मेहनत और लगन का सबूत है। कराची इंशाअल्लाह ताला जो है जैसे पाकिस्तान की ग्रोथ इंजन रहा है, इंशाअल्लाह ताला आगे और तरक्की करेगा। इन छोटे मोटे आर्टिकल से जो कराची के शहरियों को नाउम्मीद करना चाहते हैं वो कामयाब नहीं होंगे। इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मेयर कराची में आया है और इंशाअल्लाह ताला ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट खुद ही आपको लिख के बताएगा कि इससे ज़्यादा वाइब्रेंट इंडस्ट्री के लिए, टूरिज्म के लिए, रहने के लिए और कोई शहर। तकरीब में मंसूबे के फवायद और खुसूसियात, सनती इंफ्रास्ट्रक्चर, बिला ताअत्तुल अफादियत, पायदार तर्ज अमल और मुलाजमतों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। तकरीब में सूबाई वज़रा सैयद नासिर हुसैन शाह, शर्जील इनाम मेमन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, कासिम नवीद, सादिक अली मेमन समेत सरकारी अफसरान, ताजिर, सिफारतकार और सरमायाकारों ने शिरकत की।
قائد نون لیگ نواز شریف نے آئندہ عام انتخابات اسمبلیوں کی تحلیل اور نگران سیٹ اپ پر مشاورت کے لیے وزیراعظم کو اتحادی جماعتوں کا سربراہی اجلاس بلانے کی ہدایت کی ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان سے رابطے کے بعد وزیراعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ بات چیت میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کے شکووں اور اتحادی قائدین کے ساتھ سیاسی صورتحال اور نگران سیٹ اپ پر مشاورتی عمل بارے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اہم فیصلوں سے متعلق مسلسل مشاورت پر بھی اتفاق کیا۔ قومی اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل کریں یا مدت پوری ہونے دی جائے، اس حوالے سے حکمران اتحاد کا اہم اجلاس 20 جولائی کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں زیر التواء قانون سازی نمٹانے اور انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات پر بھی غور کیا جائے گا۔ اسپیکر آفس ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے 20 جولائی کو آئینی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے، جو دن 2 بجے ان کے چیمبر میں ہوگا۔ اجلاس میں حکمران اتحاد کے پارلیمانی رہنماؤں اور قانونی ماہرین کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ، سردار ایاز صادق بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں اہم آئینی و قانونی امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ نے دونوں ملزمان کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا۔ پشاور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ارباب وسیم حیات اور ملک واجد قبل از گرفتاری درخواست ضمانت کے لیے پیش ہوئے تھے۔ دونوں ملزمان کے خلاف تھانہ خان رزاق میں مقدمہ درج ہے۔ مانگی سے کام جاری رکھنے کا عزم کیا۔ وزیراعظم نے فواد اسد اللہ کو 3 سال کے لیے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ فواد اسد اللہ کے پاس DGIB کا عہدہ بھی ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل DGIB فواد اسد اللہ کا موجودہ کانٹریکٹ ختم کر کے 3 سال کے لیے نیا کانٹریکٹ دے دیا گیا۔ فواد اسد اللہ کو گریڈ 22 میں نئی تخلیق کردہ اسامی پر ایڈیشنل DGIB تعینات کیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی فواد اسد اللہ ایڈیشنل DGIB کے عہدے پر تعینات تھے اور DGIB کا عہدہ بھی ان کے پاس تھا۔